پی پی کے بانی رہنما معروف شاعر ادیب مرحوم مخدوم طالب المولا کی 18ویں برسی حالہ میں عقیدت احترام اور سادگی سے منائی گئی۔ وفاقی وزیر تجارت مخدوم محمد امین فہیم نے درگاہ سرور نو کے احاطے میں مرحوم مخدوم طالب المولا کی مزار پر پھولوں کی چادر چڑھا کر خصوصی دعا کی اور مریدین اور عقیدت مندوں سے ملاقات کی۔ اس دوران مریدین کی جانب سے ورد والا ہی کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد امین فہیم نے کہا کہ مخدوم طالب المولا کا پیغام انسانیت کی خدمت آپس میں اتحاد محبت سے رہنے کا درس دیتی ہے۔ آج ہم سب ان کی خدمت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت مضبوط حکومت ہے۔ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ موجودہ حکومت اپنی اقتدار کی مدت پوری کرے گی۔ مختصراً گفتگو کے بعد مخدوم امین فہیم نے حالہ میں لاکھوں روپے کی رقم سے بنایا جانے والا مخدوم طالب المولا لاء کالج کے تعمیراتی کام کا افتتاح بھی کیا۔ دریسنا حالہ میں برسی کے موقع پر اسکولوں میں عام تعطیل کی گئی۔ متعدد افراد کی جانب سے مخدوم امین فہیم کو درخواستیں بھی دی گئیں۔ صوبہ سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان۔ ناظرین، بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال پر ہر مکتبہ فکر کو تشویش ہے۔ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں نے عوام کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ عوام اس صورتحال پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ ضلع بولان بھاگ میں آئے روز اغوا برائے تاوان، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی، احتجاجی ریلی نکالی گئی اور جلسہ بھی کیا گیا۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ ہڑتال اور احتجاج کی کال نیشنل پارٹی نے دی تھی۔ اس موقع پر کاروبار زندگی معطل رہا، جبکہ نکالی گئی احتجاجی ریلی میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ضلع بولان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے ذمہ دار انتظامیہ ہے۔ انتظامیہ کو پتہ ہے کہ وہ چور اور ڈاکو ہیں، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ جلسے سے میران بلوچ، ستار بلوچ، وفا بلوچ، اکبر بلوچ اور کئی مقررین نے خطاب کیا۔ نہ صرف بلوچستان بلکہ ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال بہتر نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے نہ صرف عوام پریشان ہے بلکہ معیشت کا پہیہ بھی درست رفتار میں نہیں چل رہا، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ بلوچستان کی چند خبروں کا۔ ڈیرہ مراد جمالی پولیس نے 7 روز قبل اغوا ہونے والے مغوی کو بازیاب کر کے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ مراد جمالی سعد اللہ کھیتران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ مغوی عبد الغفور بھنگر کی بازیابی گرفتار ہونے والے ملزمان کی نشاندہی پر عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کے روز ڈیرہ مراد جمالی کے نواحی گاؤں ربی کینال پر چھاپا مار کر مغوی کو بازیاب کرا لیا گیا۔ اغوا کاروں کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آل ملازمین اتحاد نے نصیر آباد جعفر آباد کے تاوان کے لیے اغوا ہونے والے ملازمین کی عدم بازیابی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی ڈی سی آفس سے ہوتی ہوئی اسپتال ماڈل ہائی اسکول پہنچ کر جلسے کی صورت اختیار کر گئی، جہاں خطاب کرتے ہوئے آل ملازمین اتحاد کے قائدین محمد نواز جتک، داد محمد بلوچ، محمد یوسف کاکڑ، حاجی عزیزی اللہ، خاوند کھوسا نے کہا کہ ملازمین عدم تحفظ کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ آئے روز انہیں تاوان کے غرض سے اغوا کیا جا رہا ہے اور حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے عوام کو اغوا کاروں اور لٹیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 19 جنوری تک سیلاب متاثرہ ملازمین کو وطن کارڈ نہ جاری کیے گئے تو صوبے بھر میں احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح سبی میں بھی شدید دھند کے باعث حد نگاہ 0 ہو گئی ہے۔ ملک کے دوسرے دھند سے متاثرہ حصوں کی طرح سبی میں بھی دھند کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شدید دھند کے باعث حد نگاہ 0 ہے۔ دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگ جگہ جگہ آگ جلائے بیٹھے ہیں۔ نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ تاہم اسکولوں میں جانے والے بچوں کا برا حال ہے۔ منفی ٹمپریچر میں جانے والے معصوم بچے سردی کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ پاک فوج اور پولیٹیکل انتظامیہ کی نگرانی میں آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج اور پولیٹیکل انتظامیہ کی نگرانی میں آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کا سلسلہ جاری رہا۔ پاک فوج اور پولیٹیکل انتظامیہ کی نگرانی میں کوڑ کیمپ، ٹانک اور رتہ کلاچی اسٹیڈیم میں متاثرین جنوبی وزیرستان کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ اب تک متاثرین جنوبی وزیرستان کے 1202 خاندان اپنے علاقوں کو واپس جا چکے ہیں۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق تیسرے مرحلے میں متاثرین جنوبی وزیرستان کے شیخ زیارت، منڈانا، نوے کچ، گانڈا، سپن کئی رغزائی، مرغی بند، چگ ملائی، کوٹ کئی سمیت کئی چھوٹی آبادیوں کو واپسی ہوگی۔
واپس جانے والے متاثرین کو 25,000 نقدی اور 6 ماہ کا راشن دیا جائے گا۔ جنوبی وزیرستان میں 3 پبلک سیکٹرز میں انفراسٹرکچر کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے، جن میں بجلی، پانی اور ایجوکیشن شامل ہے۔ مبینہ علاقوں میں بجلی، پانی، صحت اور تعلیم کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق متاثرین جنوبی وزیرستان کی واپسی کے حوالے سے وسائل محدود ہیں، تاہم ہر قسم کے مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت ہے۔ ناظرین، دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں نہ صرف پاک فوج کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں بلکہ قبائلی علاقوں کے عوام نے بھی زبردست قربانی دے کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ محب وطن ہیں۔ ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے انتظامیہ کو بہتر انتظامات کرنے چاہیے۔ اور اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ چیدہ خبروں کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں منعقدہ دفاع اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے چیئرمین حافظ عبدالرؤف نے کہا کہ دفاع اسلام کے لیے ہر مسلمان کو جد و جہد کرنا ہوگی۔ حافظ عبدالرؤف نے کہا کہ بدقسمتی سے آج دنیا بھر میں بم دھماکوں کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں۔ حافظ عبدالرؤف نے کہا کہ ہماری جماعتیں مہاجر، پنجابی، بلوچ اور پٹھان کے تفرقوں میں بٹ کر رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو رہے ہیں۔ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے چیئرمین حافظ عبدالرؤف نے کہا کہ دنیا بھر کے 60 اسلامی ممالک میں 1 ارب 70 کروڑ مسلمان آباد ہیں اور مسلمان ممالک کو قدرت نے تیل، گیس اور کوئلہ کے نہ ختم ہونے والے ذخائر سے نوازا ہے، مگر ان تمام وسائل کے باوجود مسلمان معاشی مسائل کا شکار ہیں، جس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یگانگت کا فقدان ہے۔ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ملازمین نے 3 ماہ کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف کام چھوڑ کر ہڑتال اور احتجاج کیا اور اس دوران ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ ٹی ایم اے ملازمین کی تنخواہیں 3 ماہ سے بند ہیں۔ ملازمین کام چھوڑ کر ہڑتال کے باعث شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، جس کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں 3 ماہ کی تنخواہیں یکمشت نہیں دی جاتی، ہڑتال بدستور جاری رہے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے پاک فوج، ڈی سی اور ٹانگ کو آگاہ کیا، لیکن ان کی تنخواہوں کا مسئلہ جوں کا توں ہے اور وہ فاقہ کشی پر مجبور ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اعلیٰ حکام اور باب اختیار سے اپیل کی ہے کہ انہیں تنخواہوں کی فوری ادائیگی کی جائے تاکہ وہ بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خودکشی کرنے پر ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو 2 دن کی مہلت دے دی ہے کہ اگر 2 دنوں میں ان کی تنخواہیں ریلیز نہ کی گئیں تو وہ بھرپور احتجاج اور توڑ پھوڑ کریں گے، جس کی ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں ایک بریک کے بعد شامل کریں گے۔ محکمہ تعلیم کی عدم دلچسپی نے سینکڑوں طالب علموں کا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ تعداد میں کمی کے بہانے 1 سال میں 9 اسکول بند کر دیے گئے۔